پیدا ہوگا، لیکن 3 دفعہ پوچھنے پر ڈاکٹر نے تو ہمیں بیٹی بتایا ہے۔ سامعین کرام، جب مجھے اس شکوہ کا علم ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے خواب میں اپنے ہم زلف کے گھر میں ایک لڑکا دیکھا تھا اور یہ خواب تو نے ہی دکھایا تھا۔ میں نے خواب کے مطابق اپنے ہم زلف کو لڑکے کی خبر دی ہوئی ہے، لیکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر فرون آرسٹ کہتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی۔ اب میں تیری جناب میں فریاد کرتا ہوں کہ اے خدا، اگر میرے ہم زلف کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو پھر میں اپنے دعویٰ یعنی معوذ کی غلام مسیح الزمان کے سلسلے میں بھی یہی سمجھوں گا کہ یہ سب کچھ میرے نفس کی باتیں ہیں اور مجھے اپنے دعویٰ میں غلطی لگی ہوئی ہے، لیکن اگر واقعی میں اپنے دعویٰ معوذ کی غلام مسیح الزمان میں سچا ہوں اور یہ سب کچھ تیری جناب سے سچ ہے، تو پھر اگر میرے ہم زلف کے گھر میں بیٹی بھی پیدا ہونے والی ہے تو جب وہ پیدا ہو تو وہ بیٹا ہو، وگرنہ میں اپنے دعویٰ کے سلسلے میں یہی سمجھوں گا کہ یہ سب میرے نفس کی باتیں ہیں۔ سامعین کرام، میرے خط کے بعد بچے کی پیدائش سے پہلے عزیزم مبشر احمد شاہد صاحب نے پھر 4تھی دفعہ ڈاکٹر سے پوچھا کہ ہمارے گھر میں کیا پیدا ہونے والا ہے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹر فرون آرسٹ ڈاکٹر میڈ ینس باؤم نے 4تھی دفعہ بھی جواباً فرمایا کہ بیٹی پیدا ہوگی۔ پیدائش سے تھوڑا پہلے عزیزم مبشر احمد شاہد صاحب نے فرون آرسٹ ڈاکٹر میڈ ینس باؤم سے پھر 5ویں دفعہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوگی یا کہ بیٹا؟ ڈاکٹر صاحب نے 5ویں دفعہ بھی بتایا کہ بیٹی پیدا ہوگی۔ بعد ازاں مورخہ 31 اکتوبر 1988 کو جب میرے ہم زلف کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو وہ ڈاکٹر کی تحقیق اور یقین کے برخلاف لڑکا تھا۔ بچے کی پیدائش کے چند دن بعد میرے ہم زلف پیدا شدہ بچے کو چیک کروانے کے لیے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب بچے کو دیکھا تو وہ لڑکا تھا۔ ڈاکٹر نے لڑکا دیکھ کر اپنا سر پکڑ لیا اور اس نے میرے ہم زلف سے کہا کہ یہ تو لڑکی تھی، یہ لڑکا کیسے ہو گیا؟ تو پھر وہ خود ہی کہنے لگا کہ یہ کوئی معجزہ ہوا ہے، یعنی کہ وہ انہوں نے جرمن زبان میں کہا، تو وہی لفظ جب میرے ہم زلف نے اپنے گھر میں